بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بستے کروڑوں پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں مظہر اقبال ہوں۔ لکڑی کا بنا ہوا 7 فٹ کا تابوت آج پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے خوف کی علامت بنا رہا۔ ارشد شریف جب زندہ تھے تو کرپشن میں ملوث بہت سو کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے۔ آج ارشد شریف من و مٹی کے نیچے جا سوئے ہیں اور لگتا ایسے ہے کہ من و مٹی کے نیچے سویا ہوا ارشد شریف زندہ ارشد شریف سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ آج ان کی تدفین کے جو مناظر ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ آنے والے بہت سے سالوں تک پاکستان کی سیاست کے اندر ارشد شریف کا ایک مقام رہے گا۔ وقت عزیز پاکستان میں جنازوں کی بڑی اہمیت ہے۔ مختصر عرض کروں تو یہی فیصل مسجد جہاں آج ارشد شریف صاحب کی نماز جنازہ ادا کی گئی، کچھ سال پہلے یہاں پاکستان کے ایک سابق صدر چیف آف آرمی سٹاف جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔ اپنی زندگی میں کچھ زیادہ مقبول نہیں تھے وہ، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ایک حادثے کے نتیجے میں، تو ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ فیصل مسجد کے احاطہ میں جو نماز جنازہ ادا کی گئی، ان کی نماز جنازہ کے رش کے اندر کچلے جانے کی وجہ سے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اور ارشد شریف، جس طرح میں نے کہا، جنرل ضیاء الحق صاحب کوئی زیادہ مقبول نہیں تھے، لیکن جس طرح سے ان کو اس دنیا سے بھجوایا گیا، لوگوں نے اسٹرائک کیا، لوگوں نے اس کا بہت برا منایا، دکھ منایا بہت زیادہ۔ ارشد شریف تو اپنی زندگی میں بڑے مقبول تھے، اور پھر جس طرح سے ان کو اس دنیا سے رخصت کیا گیا، بھجوایا گیا گولی مار کے، دیار غیر میں، قسمہ پرسی کے عالم میں، ارشد شریف اس دنیا سے چلے گئے، گولی ماری گئی انہیں۔ کوئی ان کا اپنے پاس نہیں تھا۔ ان کی ماں یہاں ان کی لاش دیکھنے کے لیے 3 دن تک تڑپتی رہی، ان کے دیگر عزیز و اقارب۔ پھر کچھ ایسے مناظر ہم نے دیکھے کہ حکومت بظاہر یہ تاثر دے رہی تھی کہ جنازے میں شرکت کرنے والوں کو عام اجازت ہوگی، لیکن ویڈیوز موجود ہیں میرے پاس کہ پولیس اسلام آباد میں ارشد شریف صاحب کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آنے والوں کو روکتی رہی، ڈائیورٹ کرتی رہی ان کی گاڑیوں کو۔ اس کے باوجود ارشد شریف صاحب کی نماز جنازہ کا اجتماع راولپنڈی اسلام آباد میں نماز جنازہ کے ہونے والے اجتماعات میں سے ایک بڑا اجتماع تھا۔ اور پھر مناظر کیا دیکھے ہم نے، جو لوگ پرائیویٹلی، یعنی ارشد شریف صاحب کے چاہنے والے جو لوگ نماز جنازہ کے اجتماع کو کنٹرول کر رہے تھے سڑک پہ، انہوں نے اپنے سروں پہ پٹیاں باندھ رکھی تھی، ان کے اوپر لکھا تھا میں بھی ارشد شریف ہوں، میں بھی ارشد شریف ہوں۔ یعنی ارشد شریف ہمت کا، بہادری کا، دلیری کا اور زندہ ضمیری کا ایک استارہ بن گئے ہیں۔ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو ارشد شریف کہنے میں۔ ماضی میں کسی پاکستانی صحافی کے حصے میں یہ مقام نہیں آیا، بہت سے صحافی قتل ہوئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن جس حد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ARY نیوز کی سینئر اینکر پرسن ماریہ میمن آج کہہ رہی تھی کہ جنازے میں انہیں ایک خاتون ملی، وہ خاتون ساہیوال سے آئی تھی، اور بقول ماریہ میمن کے کہ اس خاتون سے بات کرنے پہ ماریہ میمن کو معلوم ہوا، اس خاتون نے بتایا کہ وہ ساہیوال سے اسلام آباد کے لیے بس میں بیٹھی، اور بس والوں نے ان سے ٹکٹ پوچھا، تو اس نے کہا میں نے اسلام آباد جانا ہے ارشد شریف صاحب کے جنازے کی تقریبات میں شرکت کے لیے۔ تو بقول ماریہ میمن بس والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ آپ ارشد شریف کے جنازے میں جا رہی ہیں، بس آپ جائیں، یہ ہے عقیدت۔
پھر یہی ماریہ میمن بتاتی ہیں کہ ان کی جاننے والی ایک لڑکی نے آج اوبر بک کی، اوبر یہ جو ٹیکسی گاڑی ہے وہ اوبر بک کی، تو جو لوکیشن لگائی وہ ارشد شریف صاحب کی رہائش گاہ کی تھی۔ تو وہ ڈرائیور اوبر کا آیا اور اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ارشد شریف صاحب کے گھر جا رہی ہوں، آج ان کی تدفین ہے، آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں ان کی۔ تو ماریہ میمن کے بقول اس ڈرائیور نے کہا کہ مجھے ان کے گھر کا نہیں پتا تھا، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، اور جب اس لڑکی کو انہوں نے وہاں اتارا، اس لڑکی نے پیسے دینے کی کوشش کی تو اس ڈرائیور نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک اور بڑی منفرد بات ہوئی، بڑا منفرد واقعہ ہوا۔ جو لوگ ارشد شریف صاحب کے گھر پہ جمع تھے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے یا تابوت کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے فیصل مسجد جانے کے لیے، ان لوگوں نے فیصل مسجد روانگی سے قبل قومی ترانہ ادا کیا۔ کبھی ہوا ایسے؟ کبھی ایسے ہوا؟ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ تو یہ ایک منفرد شخص تھا، اس کی زندگی منفرد تھی، اس کے کام کرنے کا انداز منفرد تھا، اور اس کی جو تدفین کے معاملات ہیں وہ بھی بڑے منفرد تھے۔ اللہ رب العالمین ارشد شریف صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اللہ کریم بے صاحب ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جو لوگ آج لکڑی کے بنے ہوئے 7 فٹ کے تابوت سے ڈر رہے تھے، وہ اب F11 کے قبرستان میں تازہ پھولوں سے بھری ہوئی اس قبر سے بھی ایک طویل عرصے تک ڈرتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان میں جنازوں کے اجتماعات سیاست پہ بڑے گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ بہرحال آج جمعرات ہے اور 27 اکتوبر ہے، کل جمعۃ المبارک ہے، 28 اکتوبر ہے، اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے اعلان کے مطابق کل سے وہ لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں لبرٹی چوک لاہور سے۔ مختصراً جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں بڑی خوفناک اطلاعات ہیں، بڑی ہی خوفناک اطلاعات ہیں، اور مجھے اس حوالے سے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، جو اطلاعات میرے تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں وردیاں سلوا لی گئی ہیں رینجرز کی، اور مبینہ طور پہ یہ وردیاں سولین لوگوں کو پہنائی جائیں گی۔ یہ پاکستان میں ایسا پہلے نہیں ہو رہا، ایسا پاکستان میں پہلے نہیں ہو رہا۔ یہ جو ہزاروں وردیوں میں ملبوس سولین ہوں گے اور انہوں نے رینجرز کی وردیاں پہنی ہوں گی، میں نے پہلے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی تصدیق کرنے کی، آخری لمحے تک جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن خبر چونکہ میرے پاس آ چکی تھی، اطلاع آ چکی تھی، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ خبر غلط ہو۔ ہزاروں وردیاں رینجرز کی سلوالی گئی ہیں جو سولین لوگوں کو پہنا کر انہیں یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ لانگ مارچ کے شرکاء پر ٹوٹ پڑے، انتشار پھیلا دیں، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے خوفناک نتائج ہوں گے۔ بہرحال اس کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی تصدیق نہیں ہوئی، تو جو تصدیق شدہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ سمیت اتحادیوں نے شرکت کی، یعنی جو موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں انہوں نے شرکت کی، اور خاص طور پہ DGISI نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ وہی DGISI جنہوں نے آج ہی یعنی جمعرات کے دن کے وقت ایک نیوز کانفرنس کی تھی، پاکستان کی صحافتی تاریخ میں ایک منفرد نیوز کانفرنس، کیونکہ کبھی کوئی DGISI جو ہے وہ نیوز کانفرنس نہیں اس نے کی۔ یہی محترم جناب DGISI صاحب جو ہیں یہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے لانگ مارچ کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں ان کا ذکر کیا، بریفنگ دی تفصیلی کہ کس طرح سے کیا جائے گا، کس طرح سے روکا جائے گا، کیا اطلاعات ہیں ان کے پاس، آیا کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے، یہ سب کچھ تو ہے۔ خبر اس میں یہ ہے کہ جو اتحادی شریک تھے اس میٹنگ میں، ان اتحادیوں نے جو تجاویز دی ہیں وہ بڑی مزیدار تجاویز ہیں۔
یہاں سے بھی خوف چھلک رہا ہے. میں نے بتایا نا کہ 7 فٹ کا تابوت جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اس نے آج سارا دن بہت سے لوگوں کو ڈرا کے رکھا اور بہت سے لوگ ایک عرصے تک تازہ پھولوں سے سجی مٹی کی ایک قبر سے ڈرتے رہیں گے. تو یہ جو خوف ہے اتحادیوں کا، یہ اس خبر میں مجھے نظر آیا. میں نے کہا کہ سپرد کر دوں یہ اطلاع. ان کی تجاویز کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف ڈرون پہ بھروسہ نہ کیا جائے. آپ کو پتا ہے نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہے پاکستان کے، انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ اس دفعہ ڈرون سے آنسو گیس کے شیلز جو ہیں وہ فائر کیے جائیں گے. یہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ اپنے شہریوں پہ ڈرونز کے ذریعے آنسو گیس کے شیل پھینکیں گی، فائر کریں گی. تو اتحادیوں کے اس بات پہ بھی اعتماد نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ڈرونز پہ بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ فسادیوں سے نمٹنے کے لیے فورسز کو غیر مسلح کر کے فیلڈ پہ نہ بھیجا جائے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اتحادی یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں جو لوگ شرکت کرتے ہوئے اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، جب وہ اسلام آباد کے قریب پہنچے یا اسلام آباد کے اندر داخل ہوں تو ان کو روکنے کے لیے جو سیکیورٹی اہلکار ہوں وہ غیر مسلح نہ ہوں، ان کے پاس ہتھیار ہوں. ورنہ عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اگر کوئی تیاری ہو تو آنسو گیس ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ اتحادیوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کو غیر مسلح نہ کیا جائے بلکہ ان کے ہاتھوں میں بھی اسلحہ ہونا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلحہ کس کے لیے یہ اسلحہ پاکستان کے عوام کے لیے؟ وہ پاکستان کے عوام جو اپنا پیٹ کاٹ کے ان سیکیورٹی اہلکاروں کی تنخواہوں کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، اور ان کو کس جرم میں آپ اسلحہ ان کے اوپر چلائیں گے؟ کیوں ان کو گولیاں چلائیں گے ان پہ؟ اس لیے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے موجودہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اور کیوں نہ کریں؟ جس ملک میں پیٹرول 250 روپے فی لیٹر کو ٹچ کر رہا ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ احتجاج بھی نہ کریں؟ وہ لوگ بڑھ رہے ہیں دن بدن جنہوں نے 3 وقت سے 2 وقت کھانا شروع کر دیا تھا اور اب 2 وقت سے 1 وقت کھانا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ احتجاج بھی نہ کریں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے، انہوں نے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا ہے. میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ خواتین، باپ پردہ خواتین بجلی کے بل دکھا کے بھیک مانگ رہی ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ احتجاج بھی نہ کریں. میں ذاتی طور پہ اس بات کا گواہ ہوں، بلکہ متاثرین میں ہوں کہ پاکستان کے اندر اشیاء خورد و نوش عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، اور جو ادویات ہیں ان کا حصول ایک خواب بنتا جا رہا ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ احتجاج بھی نہ کریں؟ احتجاج تو ہوگا، اور اب لوگ اپنی کشتیاں جلا کر آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں سے آج میری بات ہوئی. میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کا کیا پلان ہے، وہ کتنے شدید ہوں گے. کچھ زیادہ لوگوں نے میرے سے جو ہے وہ اپنے دل کی بات تو نہیں کہی. سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب ہر صورت میں اس احتجاج کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حالات جوں کے توں نہیں رہیں گے. اللہ نے چاہا تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اب تک اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے